www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ ایک محنت چلی ہے، یہ اس کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو دنیا میں پہنچایا. اسے ضبط نہ کریں. آپ حضرات سے تو کچھ کہنے کی ہمت ہے نہیں. گولا وقت سادی سوئے بوستان بشوقی سفیل فل ہندوستان، ایسا معاملہ ہے. لیکن فرمائش ہوئی ہے، اس مشورے میں طے بھی کر گیا کہ کیا میں تھا نہیں. بہرحال ایک محنت، بنیادی محنت، ایسی بنیادی محنت جیسے زمین کو پانی دیا جائے، سینچائی کی جائے، اس نوعیت کی یہ بنیادی محنت ہے. اس میں کوئی شور نہیں، اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں. موقع محل مردم شناسی مزاج شناسی کے حساب سے یہ پیش کی جاتی ہے. اور الحمدللہ کام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت ڈالی اور طبیعتوں نے اس کا استقبال کیا. علماء کرام نے، ہر قسم، ہر ایک نے، اور جگہ جگہ الحمدللہ اللہ نے اس کا فائدہ پہنچایا. آپ حضرات ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ علم کا ہے. اس کی ترقی ترویج کے درپے ہیں آپ حضرات. اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرماوے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے، فرماتے تھے کہ وہ علماء تیار کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ احیاء علم کا یہ ایک یقینی ذریعہ ہے کہ اس کے حاملین تیار ہوتے رہیں، اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے بنتے چلے جائیں. تو فرماتے تھے کہ ایک ذمہ داری علماء کرام کی یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں، کیونکہ علم کی ہر وقت ضرورت ہے جیسے پانی کی ہر وقت ضرورت ہے. علم کی مشابہت پانی سے ہے. مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کے پانی سے ہے. تو بارش کے پانی پر زمین والوں کی حیات موقوف ہے. اگر یہ نہ ہو تو زمین والوں کی حیات خطرے میں. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اس کی ہر وقت ضرورت ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ یہ امانت سینہ بہ سینہ پہنچتی رہے. اور چونکہ ہمارے علم میں حقوق کی ادائیگی کی تعلیم ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، کتنا ہے، اس کے حقوق حدود، اس کی معرفت ہے. اس لیے بطور امانت کے ہے، یہ رواج نہیں، بطور امانت کے یہ پہنچنی چاہیے. ہاں، یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے حضرات تیار کریں کہ جو اس امانت کو سنبھالیں اور پھر اس امانت کو ان کے اہل تک پہنچائیں. یہ علماء کی ذمہ داری. فرمایا دوسری ذمہ داری علماء کی یہ ہے
کہ وہ طبقات کو علم دیں، تاجروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، حکام کا طبقہ، طبقے ہیں معیشت کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے طبقے بنے ہوئے ہیں دنیا میں، اپنی اپنی ضروریات. تو ہماری شریعت چونکہ کامل ہے، اس لیے ان کے پاس اپنے طبقے کا علم ہونا چاہیے، نہیں تو وہ بغیر علم کے اس میں چلیں گے. تاجر کی تجارت بغیر علم کے ہوگی. التجار ینادون یوم القیامت فجار، اگر ان کی تجارت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہے. اور اگر ان کی تجارت صحیح ہے تو تاجر صدق الامین مع نبی و صدیقین الی آخرہ. اللہ حاضر قیاس ساری بات ہے، سارے طبقے، نہیں تو وہ جہل پر چلیں گے. کہ جہالت کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہے کہ جہالت کی اثر ہے کہ حقوق کی پائمالی ہوگی اور جس کا انجام فساد. جی ہاں، اس لیے فرماتے تھے کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ طبقات کو علم دیں، ہاں، تاکہ وہ اپنے اپنے طبقے میں دین اور شریعت کے ساتھ کام کریں، چلیں، کمائیں، کھمائیں، ضروریات پوری کریں. ہاں، دین اور دنیا، اس کا تھوڑا ایک فرق ہے. دنیا میں جو شعبے ہیں وہ ایک شعبہ دوسرے شعبے کا محتاج نہیں ہے. مثلا تاجر، کوئی آدمی ہے تاجر، کیا کام کرتے ہیں؟ کہ جو ہم تو باپ دادا تجارت کرتے چلے آئے ہیں، تجارت پر ان کا گزارا، ان کی تجارت اور ان کی کفایت، انہیں زمینداری کی ضرورت نہیں ہے. کہ زمیندار سے پوچھو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہ تو ہمارا تو زمیندارہ ہے، باپ دادوں سے یہی چلا رہا ہے، تو انہیں تجارت کی ضرورت نہیں ہے. دین کے جو شعبے ہیں اس کا حال ایسا نہیں ہے. ایمانیات ہوئے، عبادات ہوئے، معاشرت ہوئی، معاملات ہوئے، اخلاق ہوئے، یہ ہر شعبہ دوسرے شعبے سے جڑا ہوا ہے. کوئی سمجھو کہ کیا کر رہے ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اسے کافی نہیں سمجھیں گے. کبھی سمجھیں گے کہ پھر اگر عبادت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کہ کافی نہیں ہے، صحیح ہے، کافی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، دین پالنے کے لیے یہ جتنے شعبے دین کے ہیں ان کو پانی ملنا، کیونکہ ایک دوسرے سے مربوط ہے. یہ اگر کسی کی کمائی خراب ہوئی تو اس کی نماز خراب ہے. ہاں، کہ 10 درہم میں سے 1 درہم کا کپڑا 1 درہم بھی حرام کا ہے اس کے پوشاک میں، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر جڑے ہوئے ایک دوسرے سے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین دے کر بھیجا ہے. اس لیے دنیا کے ان شعبوں میں ان فرق ہے. اس لیے اللہ نے اس کی تکمیل کے لیے علم اتارا تھا، تاکہ ہر ایک کو اس کے لائن کا علم دیا جائے. عبادت کرے تو عبادت کا علم، معاملات ہو تو معاملات کا علم، معاشرت ہو معاشرت کا علم، اخلاق کا علم کامل. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کامل چیز ہے. اس لیے اہل علم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ علم بھی کامل ہو. دوسروں سے دیکھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کامل ہے. ہاں، دوسروں کو ہم اس کا طلبگار بنا لیں گے کہ ہم سے لو، ہمارے پاس ہے. یہ ذمہ داری کی بات ہے اہل علم کی، کہ علم بھی اور دین بھی اپنی جگہ کامل ہوتا چلا جائے، اور تمام شعبے جو دنیاوی لحاظ سے بنے ہوئے ہیں وہ بھی نابلد نہ رہے. یہ علم کی ذمہ داری ہے. تو اب ایک محنت ایسی ہونی چاہیے بنیادی طور پر
کہ جس محنت کی وجہ سے اس ذمہ داری کی استعداد پیدا ہو ہر ایک کے اندر، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اللہ کے ہاں ذمہ دار ہیں. بنیادی محنت، کہ بنیادی محنت کیا کہ ہر ایک دل میں ایمان اور آخرت کی فکر آ جائے، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے دین آوے، اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اور پھر اس کا ماحول بھی چاہیے. تجارت کے لیے تجارت کا ماحول چاہیے. اب سردی کا زمانہ ہے تو سردی سے متعلق چیزیں بازار میں دیکھیں گے آپ. سردی کا سامان آ گیا، جب گرمی آئے گی تو گرمی کا سامان آئے گا، رمضان آئے گا تو رمضان کا سامان آئے گا. تو تجارت ماحول چاہتی ہے، حکومت ماحول چاہتی ہے. انگریزوں نے اپنا ماحول بنایا تھا جب ہندوستان میں حکومت کی تھی تو ہاں کتنا گرم ملک ہے، لیکن انگریزی جتنے آفیسر ہوتے تھے وہ سب سوٹ پہنتے تھے، حالانکہ ملک گرم ہے. میں نے دیکھا بچپن میں، کیونکہ کہ ہمارے زمانے جب میں بچپن تھا تو انگریزوں کی حکومت تھی. تو ہمارے اسکول پرائمری اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ بھی سوٹ پہن کے آتے تھے. انگریزوں نے ماحول بنایا تھا، وہ جانتے ہیں گرم ہے، وہ خود شملہ چلے جاتے تھے ٹھنڈ کھانے کے لیے انگریز، لیکن ماحول اپنا بنایا تھا. کیوں؟ کسی پر حکومت نہیں چلے گی. دین چلانے کے لیے ایک تو دین پیش کرنا ہے، اور ایک دین پیش کرنے کے لیے دین کا ماحول بھی چاہیے، تاکہ طبیعتیں اس کو لے اپنی ضرورت سمجھ کر. جیسے سردی کے زمانے میں لوگ سردی کی چیزیں اپنی ضرورت سمجھ کر خریدتے ہیں. شادی تو تجارت ضرورت ہے، 12 مہینے ایک ہی ضرورت ہے، ہم نہیں تجارت. لوگوں کی ضرورتیں مختلف. تو یہ بنیادیں ہیں. دعوت کی محنت ایسی ہے کہ ایک تو یہ بنیاد سے چلتی ہے، ہر مسلمان کے اندر اصلی چیز آوے. بقول مولانا اللہ صاحب کے کہ امہات العقائد وہ امت میں آوے، کیونکہ امہات العقائد بھی لوگوں نے کھو دیے. اب تو ہمارے یہ ساتھی جو سال لگاتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ حال سناتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے کہ مسلمانوں کے لڑکے 18 سال کے 19 سال کے ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے. کیوں؟ گھر میں ماحول نہیں ہے، گاؤں میں مکتب نہیں ہے، تو انہیں کیسے معلوم ہو؟ وہ ایسے ہی یہ حال ہو گیا. محمد رسول اللہ کی خبر نہیں ہے مسلمانوں کے لڑکوں کو. اس لیے اس دعوت میں چیز کو بنیاد سے لیا گیا. کلمہ لا الہ الا اللہ یہاں سے شروع کرو. شاعر اسلام سے لگے، نماز پڑھو. نماز شاعر اسلام میں سے ہے، مسجد شاعر اسلام میں سے ہے، اذان شاعر اسلام میں سے ہے. یہ ہر جگہ چلنے والی چیز ہے، ہر جگہ چلنے والی چیز ہے. کیسے لایا؟ ابتدا سے. اور اسلوب کیا کہ اسلوب ترغیب کا. اسلوب کو اور عنوان کو بہت دخل ہوتا ہے. کسی چیز کا عنوان اور کسی چیز کا اسلوب، تو اسالب کو عناوین کو اثر ہوتا ہے. تو کیا اسلوب ہے کہ نبیوں کا، کہ اللہ نبیوں کا کیا اسلوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو مبشرین اور منذرین بنا کر کے بھیجتے تھے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، حسر کے ساتھ. یہ ان کا خاص اسلوب ہے کہ وہ مبشرین ہوتے ہیں، منذرین ہوتے ہیں، لوگوں میں اللہ کے اکرام، اللہ کے انعام، اس کی طلب پیدا کراتے ہیں، اس کی رغبت پیدا کراتے ہیں. اور اپنی بدعملی، اپنے اس کا کیا انجام ہوگا، اسے ڈراتے ہیں.
تاکہ سمجھے کہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. ہاں، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ خود بھگتے گا. یہ مسئلہ ہے. ان لوگوں کو بشارت سناؤ، فبشر عباد، لوگوں کو بشارت سناؤ تاکہ رغبت آوے حق پرستی کی، حق پرستی کی رغبت آوے، آخرت کی رغبت آوے. یہ طریقہ ہے کہ بشارت تو سناؤ، ان انجام سے ڈراؤ. اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ انجام سوچے. جی ہاں، عقل کا کام یہی ہے کہ غیر مناسب سے روکے اور انجام سے ڈراوے. پھر عقل کے بعد خطاب آیا ہے اللہ کا، جس کی عقل نہیں اسے خطاب نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو بشارت سناؤ کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں، اور انجام سے ڈراؤ کہ بنی ہوگا تو پھر یہ ہوگا. یہ دل پذیر اسلوب ہے، اس کو دل لے لیتا ہے. کل میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، کل پرسوں، تو میں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کرتے ہیں، کس مناسب سے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اثر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے. یہ دعا ہے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. تو جو بیٹھے تھے انہوں نے بہت اثر لیا اس کا. اللہ کی حدیث شریف ہے، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اسلوب ہے کہ دعا دی ہے اللہ کے نبی نے کس کو، کہ جو 4 رکعت پڑھے اس کو. ایک مثال ہے کہ کبھی دعا کے نام سے، کبھی اللہ کے انعام اکرام کے نام سے اپنی بات لوگوں کو ہضم کرانی ہے تاکہ وہ اپنا کام سمجھ کر اس کو لے. تو دعوت چلائی گئی ہے اور دعوت چلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اس کا یہی اسلوب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برملا فرماتے تھے، من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ. کون میرا ساتھ دے، کون میرا آسرا دے، جو میرا آسرا دے اس کے لیے جنت ہوگی. یہ اسلوب. جی ہاں، پوری ہمدردی کے ساتھ اور بے کسی کے ساتھ. اپنے اعتبار سے بے کسی ہے، کوئی مدد کا نہیں ہے، کیونکہ دین کی بدایت ہمیشہ بے کسی سے ہوتی ہے. جی ہاں، اور ان کے لیے ہمدردی ہے کہ تمہارے لیے جنت ہوگی، میرا ساتھ دو. یہ اسلوب ہے. اسی اسلوب کی وجہ سے ہر زمانے کے علماء کرام نے ترغیب ترہیب کی کتابیں لکھی ہیں، ہر زمانے میں. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. عبد المنی منظری کی ترغیب 6 جلدوں میں ہے، بڑی بڑی، اور ساری چیزوں کی ترغیب ہے، صرف کلمہ نماز کی نہیں. حدود اور قصاص کی بھی ترغیب ہے کہ اللہ کے حدود قائم کیے جائیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے. جیسے نماز پڑھے تو کیا فضیلت، حج کرے تو کیا فضیلت، کہ حدود قائم ہو تو کیا فضیلت. کیوں کہ اسی سے بات جمتی ہے اندر، اور اللہ نے یہ علم نبیوں پر اتارا ہے بطور خاص علم ترغیب. مکہ معظمہ میں جو قرآن پاک اترتا تھا اس کا یہ اسلوب ہوتا تھا. تو
بخاری شریف کی روایت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے سے یہ حکم ہوتا کہ زنا نہ کرو شراب نہ کرو تو کوئی بھی نہیں مانتا. کیوں؟ میری استعداد نہیں ہے چھوڑنے کی، زنا چھوڑنے کی، شراب چھوڑنے کی استعداد نہیں ہے. جی ہاں، وہ تو گوٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب تو گوٹی میں پڑی ہوئی تھی. جی ہاں، تو وہ قرآن نہیں اترا. وسعت وضحا وامر، یہ اترا کہ قیامت یہ بہت بھیانک ہے، یہ اترا. اسی سے وہ استداد آئی. تو یہ اسلوب ہے، یہ دعوت میں مسنون یہی چلایا سب نبیوں نے، تاکہ ہر قسم کی طبیعتیں اس کا اثر لیں. ترغیب، علماء نے ایسی خدمتیں کی ہے ترغیب کے علم کی. حدیثوں میں ترغیب کا علم، رقاق کا علم اسی وجہ سے. کتاب الرقاق، کتاب الفضائل، ہاں یہ اس وجہ سے استداد پیدا ہوئی. تو اب قلوب کو نرمانا ہے تو کتاب الرقاق علم نبی کا ایک جز ہے، کتاب الرقاق. اس کے بعد میں ہے کہ پہلے رغبت آوے، رغبت آوے، پھر دل نرم ہو. تو دعوت ہے، اور دعوت کا یہ طریقہ کہ امت کو فضائل سناؤ کہ تمہیں اللہ یہ دینے والے ہیں، تمہیں یہ ملنے والا ہے، تم اسے کیوں محروم رہتے ہو. عمل کی بھی فضیلت بتائی، عمل کے جز کی بھی فضیلت بتائی، نماز کی بتائی، سجدے کی بھی فضیلت بتائی، رکوع کی بھی فضیلت بتائی، قرات کی بھی فضیلت بتائی، تسبیح کی بھی فضیلت بتائی. جی ہاں، تفصیل سے، جیسے احکام میں تفصیل ہے اس میں بھی تفصیل ہے. کیوں؟ تاکہ طبیعت میں مائل ہو جائے. اور آسان اسلوب ہے. دوسرا اسلوب اس علم کے ساتھ ایک عملی اسلوب ہے دعوت میں، وہ ہے اکرام، اخلاق. اکرام سے بات کرو، اکرام سے کام کرو، اخلاق سے کام کرو، صبر سے کام کرو. یہ ہے اپنے آپ کو مٹا کے کام کرو، اپنے آپ کو مٹا کے کام کرو. تمہارے مٹنے کو تمہیں اجر ملے گا، اپنے مٹانے کا اجر ملے گا. بغوزوا فی سبیلی. یہ اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل ہیں سب سے، اس لیے آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا. اس لیے کیوں کہ اخلاق سے دل مائل ہوتے ہیں. سختی، بے کرمی، یہ جو ہے محروم کرنے والی چیز ہے، مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم بنایا گیا، آپ کو نرمایا گیا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی کچھ رحمت کا اثر ہے کہ آپ نرم پڑ گئے ہیں. ہاں، ایسا نہ ہوتا تو لوگ چھٹ جاتے. تو دوسرا اسلوب یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، صبر کے ساتھ. کیوں کہ لوگوں میں جہالت ہے، تو جہالت کا مقابلہ اگر جہالت سے کیا جائے تو جہالت بڑھ جائے گی، جیسے آگ میں آگ. جہالت کا مقابلہ آگ سے نہیں، وہ جہالت سے نہیں بلکہ
اخلاق سے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ آگ پر پانی پڑے گا. یہ خوشخبری دی ہے. یہ اسلوب ہے تاکہ غیر مانوس مانوس ہو جائیں اور اس کو اپنی زندگی کی فکر پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور خوبی کی بات یہ ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ. کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں دن کاٹے ہوں گے. ہاں، جیسے پیاسا ہے تو اس کو پانی کی قدر ہوتی ہے، تھکا ہوا ہے تو اس کو آرام کی قدر ہوتی ہے، آرام کی جگہ کی قدر ہوتی ہے. ہاں، یہ اس لیے جاہلیت کے زمانے میں حضور بھیجے گئے، پھر آپ نے ان کے سامنے بات رکھی، پھر لوگوں نے اس کو لیا اور جس نے لیا برابر لیا، پھر دوسری طرف گیا ہی نہیں. اتنی اس کو قدر ہوئی. وہ کہتے تھے ہم تو ایسے تھے، ہم تو مردار کھاتے تھے، اپنی اہلیت. تو آج بھی یہ بات ہے کہ جتنے اجڑے ہوئے ماحول میں دین لے کر کے جائیں گے اور صدر سے اخلاق سے ترک اسلام کریں گے، اتنے وہ لے لیں گے اس کو کہ آج ہمارے پاس آئے، اب تو پہلے کوئی نہیں آیا. یہ قدردانی کی باتیں کرتے ہو. ہاں، آج بھی کہ 3 سال ہو گئے کوئی جماعت نہیں آئی، 10 سال ہو گئے کوئی جماعت نہیں آئی، آج آپ پہلے آئے ہیں. ہمارے پہ کوئی آئی نہیں. جب ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، الہی علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے سامنے کام آتا ہے، کام کا طریقہ آتا ہے، لوگ اخلاق، خدمت گزاری، یہ سب تو بیک وقت ایسا اثر پڑتا ہے جیسے زمین پر بارش کا اثر پڑتا ہے. حیات کا سبب ہو جاتی ہے وہ پانی کا برسنا. ایسے یہ کام یہ لوگ اس لیے ہیں. حالانکہ وسائل کم ہے، تعداد کم ہے، مال کم ہے، لوگوں کا کم، کوئی پشتنا ہی نہیں ہے. کہ بھئی ہم لوگ جب شروع میں پھرتے تھے تو عرب ملکوں میں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ کون سی حکومت آپ کی پشتنائی کرتی ہے. میں نے کہی تو حکومتوں سے چلنے کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو امت کے کرنے کا کام ہے. تو امت اپنے مال جان سے اپنے دین کو کرے. لیکن چونکہ یہ سبق بالکل مجہول کیا محجور ہو گیا کہ اپنے جان مال سے اپنے دین کی نصرت کرنا، اپنے جان سے اپنے دین کی خدمت کرنا، یہ ہے ہی نہیں امت کے ذہن میں. حالانکہ سب سے پہلا حق دین کا ہے، مال جان میں سب سے پہلا حق کہ دین کا، پھر دوسرا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کا ذہن بنایا. اب گویا ایک امتیازی چیز ہو گئی کہ یہی لوگ ہیں کہ یہ اپنے جان مال سے دل کا کام کرتے ہیں، یہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. یہ غیروں نے بھی سمجھ لیا. ہمارے دلی میں جیل ہے، بہت بڑا جیل ہے، تہاڑ جیل. تو اس میں ساتھی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور وہ بلاتے بھی ہیں، حکومت والے بھی پرمیشن دیتے ہیں کہ آؤ سمجھاؤ. ہر مذہب کو اجازت ہے کہ ہر مذہب والے آئے اپنے مذہب کے تاکہ لوگ پاپ سے لوگ نکلیں. تو ان کو بھی اجازت، ساتھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے جانے کا جو بھی خرچہ ہو جیل کا محکمہ آپ کو دے گا. جی ہاں. تو ہمارے ساتھی نہیں لیتے، دوسرے لیتے ہوں گے.
تو جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے کہ اس پر کیا لگا کیا ہو تو ایک نے اٹھ کے کہا کہ کیا ان کے سوا باقی سب لیتے ہیں. ہمیں طرف اشارہ کیا کہ یہ نہیں لیتے باقی تو سب لیتے ہیں، یعنی یہ اپنی جان مال سے کرتے ہیں. پھر روشن ہو گئے ہم اس سبق میں لاؤ امت کو اس دعوت کے ذریعے کہ مسلمان کی جان مال میں سب سے پہلا حق اس کے دین کا ہے، اپنے دین کو پالے اپنی جان مال سے، سیکھے سکھاوے، سیکھنے سکھانے کے لیے تیار کرے، عمل کے لیے تیار کرے، کھانا کھلاوے لوگوں کو، بجائے کہ ان کا کھانا کھاوے یا اپنا کھانا کھلاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. کیوں کہ اسلامی معاشرت کا یہ ایک عمل ہے، کھانا کھلانا، مہمان کا اکرام کرنا. ہماری معاشرت پھر یہ زندہ ہوا کہ کوئی کھانے کی تمنا نہیں کرے گا، ہاں بلکہ اپنا کھائیں گے اور شاید بس دوسرے کو اپنا کھلاویں گے. لوگ کھلا رہے ہاں کہ ہمارا کھانا کھاؤ، اور اس میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں. احسان نہیں مان کے مانو ہمارا احسان، احسان نہیں کہ آپ کھاؤ ہماری سعادت ہے. اخلاق پیدا ہوئی ہے. تو یہ محنت اس طرح سے چلی ہے، بے کسی میں چلے گی یہ. ہاں کوئی نہیں پوچھتا شروع میں، کوئی بات نہیں، اپنا کیے جاؤ، پھر پوچھنے والے پیدا ہوں گے. ہاں کرو. بے طلبوں میں دین جاوے، یہ اصل ہے. پھر وہ طلب لے کر آئیں گے کہ ہمیں سکھاؤ، ہمیں بتاؤ، ہمارے بچوں کو سکھاؤ. ہاں طلب آ گئی، بنیاد ہے کہ اس محنت سے لوگوں میں طلب آئے گی. علم نہیں آئے گا، علم تو علم کے راستے سے آتا ہے، لیکن طالب بنے گا دین کا، آخرت کا، کہ ہماری آخرت بنے، ہمارا دین بنے، ہمیں دین سکھاؤ. سیکھنے کے لیے آئیں گے، پوچھنے کے لیے آئیں گے، خدمت کریں گے. کیوں؟ تاکہ دین ملے دین والوں سے. اس لیے اس محنت کی دعوت ہے ہاں، اور اس انداز سے کہ اس کی ابتدا تو ہوگی بے کسی سے. یہاں بھی آئیں گے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا. شروع میں جب ہم کام کے لیے جاتے تھے، مسجد میں جو اعلان کرتے تھے تو نمازی اس طرح اڑ جاتے تھے جیسے پرندے اڑ جاتے تھے، ایک بھی نہیں بیٹھتا، ایک بھی نہیں، بلا مبالغہ. ہماری علاقے کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی نہیں. ایک بھی نہیں بیٹھے. ساری بستی مسلمانوں کی ہے اور خوشحال ہے. یعنی کہ غریب ہے، مزدور ہیں، تو ایسا نہیں ہے. کیوں کہ کام ہی ایسا ہے کہ اس کو لے کر کے چلو گے اصلی اسلوب سے تو بے کسیوں سے سابقہ پڑے گا. کوئی نہیں پوچھے گا. پھر جو طلب آئے گی اس کی اہمیت بڑھے گی، پھر قدر ہوگی. بے کسی کے ساتھ چلتا ہے، اس سے کوئی نہ گھبراوے کہ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں سنتا کہ ہاں وہ تو ایسا ہی ہے، بنجر زمین پڑی ہوئی ہے تو اسے جوتنا پڑتا ہے. تو ایسے اس میں بھی ہاں وہ تو بعد میں ہوتا ہے. اکرام، اعزاز، درجے کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ اس کا برتاؤ وہ بعد میں. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، حالت ہے. جی ہاں، اس لیے وہ نہیں جانتے قدر کہ عالم کی کیا قدر ہونی چاہیے، نبی کی کیا قدر ہونی چاہیے. نبی سے کہتے ہیں ابھی تو کہ انسان ہے اور کیا ہوتے ہیں. ما انت اللہ بشر و مثلنا، بس تو وہ جانتے ہی نہیں ہے. جب جانا تو
پھر تو اس وقت ہم نے جانا نہیں تھا آپ کو، تو ایسے ہوگا. اس لیے ہم اس کی دعوت دیتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں. ہاں، ایک تو ہے کہ اس کو اچھا سمجھنا کہ بہت اچھا کام ہے، استحسان، یہ بھی ایک درجہ ہے. اور ایک اس سے آگے یہ ہے کہ اس کو بالفعل کرے. وہ اصل ہے. جب بالفعل کرے گا تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق فائدہ اٹھائے گا اور فائدہ پہنچائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے اپنے، کیونکہ صلاحیتیں بہت ہیں امت میں بہت صلاحیت ہے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، امت میں بہت صلاحیت ہے. چلنے پھرنے سے اور لوگوں سے ملنے جلنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس امت میں کتنی صلاحیت رکھی ہے. اسی کو فرمایا تھا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہیں. ہاں، دعوت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ وہ صلاحیتیں دین پر لگے. ہاں، ہم لوگوں کی صلاحیت کے محتاج ہیں، ان کی مالیت کے محتاج نہیں ہے. ان کے مال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کی صلاحیت کی ضرورت ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو منشی مشیر صاحب سے کچھ بات کر رہا تھا. تو حضرت بیان فرما رہے تھے. پہلے تو حضرت تھوڑا برداشت کیا، کچھ بات کرے. حضرت فرمایا کیا بات ہے؟ کہ جب میں کچھ پیسے کے لیے آیا ہوں، پیسے دینا چاہتا ہوں. کیا پیسے نہیں چاہیے؟ آپ بات سنو. کیوں کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کی ضرورت ہے. ہم کو تو آپ کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آ جاؤ. دعوت نہیں ہے. تجارت میں مال چاہیے کہ گاہک کا مال گاہک سے کمائے، وہ تو تجارت میں ہے. حضور فرماتے ہیں مجھ پر یہ وہی نہیں ہے کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں، وہ الگ ہے. تو کہا ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت نہیں، آپ آ جائیے. تو یہ بالفعل کسی کام کو کرے اور استحسان اچھا سمجھے. ہاں، تو اچھا سمجھنا بھی ٹھیک ہے مگر کافی نہیں ہے. تو کیا کرے کہ بالفعل کرے تاکہ اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے نتیجے پر پہنچے اور فائدہ پہنچاوے اور فائدہ حاصل کرے اصل کام سے. اسے یہ دعوت ہے میرے دوست کہ ترتیب بنا کر کے اس کام میں چلے. جس کام میں لگے ہیں اسے چھوڑنا نہیں ہے. ہاں، چھوڑ کر نہیں کیا جاتا. کیوں کہ جو کام ہے وہ بھی حق ہے. کوئی پڑھا رہے ہیں، دوسرے کام ہیں دین کے، وہ حق ہے. تو حق تو حق کا مزاحم نہیں ہو سکتا، تو مساعد ہو سکتا ہے، مزاحم نہیں ہوتا، مساعد ہوتا ہے. تو اس کی ترتیب یہی ہے کہ اس کی ترتیب بنائی جائے. ایک وقت میں یہ کام کرے، ایک وقت میں یہ کام کرے. جیسے نماز میں ہر رکن کو جگہ دی گئی ہے، حالانکہ ہر رکن دوسرے رکن کا معارض ہے. مثلا قیام، اگر قیام ہے تو رکن نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ ہاں، رکو کرے تو سیدھا نہیں ہو سکتا، اور سیدھا کرے تو قاعدہ نہیں ہو سکتا. یہ 4 احکام ہے، ایک دوسرے سے معارض ہیں اپنی کیفیت میں اور اپنی حیت میں. تو شارع نے اس کی ترتیب بتا دی کہ قیام کرو، جب قیام سے فارغ ہو جاؤ تو رکوع کرو، رکوع سے فارغ ہو جاؤ تو سجدے کرو، سجدے پر قاعدہ کرو. صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ مثال ہے تاکہ ہر ایک کو جگہ ملے، تکمیل بھی ہو جائے. ہاں، تشنا نہ رہے کوئی پہلو. اس لیے یہ بات ہے کہ اس کے لیے
ترتیب بنا کر کے وقت فارغ کیا جائے اور ہر کام اپنی ترتیب سے ہی چلے گا، یہ بھی اپنی ترتیب سے چلے. جی ہاں، تو اس کو بالفعل اپنایا جاوے اور بالفعل اس کو دیکھا جاوے، پھر ذہن اس کو درجہ دے گا، کیا اس کا تو یہ درجہ ہے، اس کے تو یہ حیثیت ہے. جی ہاں، پھر وہ اس کی طبیعت اس کی تائید کرے گی، ہاں ساتھ دے گی. ہاں، وہ یہی مقصود ہے کہ ہر امتی اس کام کو لینے والا، دوسروں کو دینے والا بنے، سیکھ کر کے، سمجھ کر کے. یہی حضرت آپ حضرات سے بھی ہے. ٹھیک ہے، ہاں تو آپ حضرات بھی اس کی ترتیب بناویں. جی ہاں، مبارک ہیں وہ حضرات، آتے رہتے ہیں، یہاں تشکیل بھی ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ. بھی لوگوں کے ہیں سال کے. تو مجھے ناڑی کو کیوں بٹھا دیا پھر؟